جس میں یہ پوسٹر کو نالی میں اس مولوی نے پھینکا تھا. ہو سکتا ہے پھینکا ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پھینکا ہوگا, لیکن کوئی اس کا ثبوت تو دے. اس خبر کے اندر تو مجھے نہیں نظر آیا. یہ تو پاک ہی لگتی ہے مجھے. تو یہ پوسٹر پھاڑنا عید میلاد النبی کا, یہ کب سے یہ توہین رسالت ہو گئی؟ آئیے. میری باری تھی, میرے بعد یونٹی صاحب کی تھی, پھر موجن صاحب. نہیں, پتہ ہے کیا ہے, یہ توہین رسالت وہی مانیں گے جو یہ سمجھتے ہیں قرآن پاک لائبریری کو جلانا, حدیث کی کتابوں کو جلانا یہ توہین رسالت نہیں ہے. وہی مانیں گے. پھر کوئی آگ سے آگ کو بجھا رہا ہو پانی کے ساتھ, کئی ابراق نیچے گریں گے, کئی اوپر اڑیں گے, کئی آگ بجھانے والے کے پاؤں میں آئیں گے, وہ توہین رسالت نہیں ہے. یہ وہی مانیں گے. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ مقدمہ کسی نے توہین رسالت کا درج کیا یا نہیں, کیا توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے؟ حکمت صاحب کی کیا بات ہے, کبھی انہوں نے بس اسی طرح ہی بات کرتے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی علم کی بات تو ہمیں دی نہیں آج تک. وہ تبلیغی آدمی ہے, درویش آدمی ہے, اسی طرح ہی وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھو من و ان قبول کر لیا تو موجود صاحب کی بات کے اوپر کے نالی میں پھینکا. کیا یہ بہتان نہیں ہے؟ پھر مولوی ہو, ہمارے پاس جتنی خبر آئی ہے ہم نے تو اتنی پڑھی ہے نا, کہ اشتہار اتارنے کے اوپر اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر وہی خبر آپ نے پڑھی, وہی 15 سال لگا دی. ہمارے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ ہمیں اصل خبر کا کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا, یا تو ہم اس محلے کے رہنے والے ہوں. کمال ہے بھائی. میں وہ تقریباً سال کے لگ بھگ کی بات ہے, وہ جا رہا تھا, حالانکہ مجھے جلدی بھی تھی, ایک دفتر سے نکل کر وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون جو ڈنمارک میں چھاپے تھے, اس کے سٹیکر بنا کر کسی بدبخت نے وہ چپکائے ہوئے تھے. وہ گزرتے اچانک میری نظر پڑ گئی سٹیکر. اب مجھے یہ بتاؤ, میں اشتہار لگاتا رہا ہوں, سیاسی اشتہار لگاتا بھی رہا ہوں, اتارتا بھی رہا ہوں. جو شریش لگی ہوتی ہے پاکستان کی, وہاں پر اشتہار اتر ہی نہیں سکتا. جاؤ, میں شرط لگاتا ہوں, اشتہار میں لگاتا ہوں, آئے اس کو پورے کو اتار کے مجھے دکھائی. پورے کو کیا, اسے کھرچ کر اتارنا پڑے گا, اتر ہی نہیں سکتا وہ, کھرچ کر, یا پانی کا استعمال کرنا پڑے گا. کیا کرو گے, نیچے آپ قالین بچھاؤ گے پہلے دائیں بائیں, اتارو اور اتار کر رکھ لو. اس کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں کھرپی اور پتہ نہیں اشتہار وہ لیوی کے ساتھ. تو بھائی اگر آپ نہ اتارو تو 6 مہینے سال نہیں اترتے, بارشوں کے ساتھ خراب ہو کر اترتے ہیں, پھر بھی نیچے گرتے ہیں. وہ پھر بھی نیچے گرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بارشوں کے ساتھ. نہیں, وہ احمد سہیل صاحب, بچے سوئے ہوئے ہیں نا. جب میں روم کھولا ہوا ہے, مجھے 6-7 گھنٹے ہو گئے ہیں. اس وقت کوئی آتا نہیں جب میں جانے والا ہوتا ہوں, جب میں کھل کر بات کر سکتا ہوں. ابھی اندھیرا ہے کمرے میں, بچے نہ جاگ پڑے, جب جانا ہوتا ہے اس وقت آ جاتے ہیں. میں نے جب وہ دیکھا چھوٹے کارٹون, یقین کریں اس طرح چپکے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیکر, نبی پاک کا نام بھی تھا. اب میں پریشان ہو گیا, نہ میرا قدم آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے, میری آنکھیں بھی لال ہو گئی. میں کوئی مذہبی بندہ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ اب میں اسے برف باری بھی ہو رہی تھی, پچھلے سال برف باری کی بات ہے. میں نے کہا کہ اب میں اسے اتارے کس طرح. اچھا, میں اتفاق سے میری جیب میں اس وقت چابیاں بھی نہیں تھی, یا تو چابیوں کے ساتھ میں کھرچ دیتا,
پھر میں نے کیا اپنے ناؤں تو مردوں کے نہیں نا بڑے ہوتے، پھر بھی جتنے ہوتے ہیں، یقین کرے میں نے اس کے ساتھ کھرچ کر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک کا نام بھی تھا اور کارٹون بھی میں نے سارا نیچے، ایک نہیں، اس بدبخت نے وہ چوک تھا پورے چوک میں لگائے ہوئے تھے. میں دوسری طرف گیا تو ذرا آگے دیکھا ادھر پورے چوک کو اس نے گھیرا ہوا تھا. میں نے سارے کام چھوڑ کر میری وہ جو ناؤن ہے وہ اب آپ دیکھو ناؤن کے ساتھ کھرچ رہا ہوں. میرے ناؤن کا کیا حال ہوا، جتنے دن مجھے تکلیف ہوتی رہی یہ مجھے ہی پتا ہے، مگر میں نہیں ہلا جب تک کہ میں نے سارے کھرچ کر وہ کارٹون اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے جو کھرچا وہ سارا تو زمین پر گرا. مجھے یہ بتایا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، میں توہین رسالت کا مرتکب ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا. مجھے یقین کرے مجھے جلدی بھی تھی اور ساتھ میں دائیں بائیں غصے سے بھی دیکھ رہا تھا. غصہ کس بات پر میں کر رہا تھا، میں نے کہا اگر اس جگہ پر مجھے کسی گھوڑے نے آ کر روک دیا نا تو یقین کریں میں نے سیدھا وہ کیا کہتے ہیں مکہ اس کے منہ کے اوپر مارتا تھا، چاہے پولیس آ جاتی جائے. مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا اس وقت، بہت غصہ چڑھا ہوا تھا. اب میں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ناخن کے ساتھ کھرچ کر نیچے گرایا، وہ میں نے توہین رسالت کی. اتفاقیہ میں نے بات بتا دی ہے، ورنہ سارے میں اپنے واقعے نہیں بتایا کرتا، اور اللہ گواہ ہے اس میں ایک لفظ کا جھوٹ نہیں. میرے اوپر بھی لگا دو مقدمہ توہین رسالت کا. کون سی میری ادا اللہ کو پسند آئی ہوگی، اس کے میں اور طریقے استعمال کرتا. گھر آتا کوئی چیز لے کے جاتا، اس وقت تک کوئی 10 20 50 100 لوگ اس کارٹون کو دیکھ لیتے. میں نے کہا نہیں، اس کو بھی میں اتاروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکا. تو یہ بات ہے بھائی، جتنی آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں اس طرح تو پھر توہین رسالت میں پورا پاکستان آتا ہے. تو مجھے صاحب آپ بھی آتے ہو، میں بھی آتا ہوں. جتنی آپ نے توہین رسالت کی تعریف کی ہے میں ثابت کرتا ہوں، آپ بھی آتے ہو. اخباروں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے یہ سارا پاکستان جانتا ہے. ردی کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اس میں توہین رسالت سب کی ہو جاتی ہے. یہ خبر ہے سرگودا کے، اس کو پڑھیں جو میں اس دن بات کر رہا تھا. اگر آپ کی بات درست ہے تاثیر والی، پھر یہ غلط ہے. اگر یہ درست ہے تو آپ لوگ غلط ہو. یہ بھی قادری ہے، یہ تصدیق کرنا آپ کا ہی کام ہے. گورنر پنجاب سلیمان تاثیر کو مذہب کے نام پر قتل کرنا درست اقدام نہیں. سرگودا سنیں، سرگودا تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے مقررین کا خطاب. تحفظ ناموس رسالت